آپ نے کچھ عرصہ پہلے بنت حوا انسٹیٹیوٹ جو ہے فیملی کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ اس کا آغاز کیا. اب ہم جا کے جو ہے وہ پری میرج کاؤنسلنگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ان نون لوگ آپس میں میرجز کرتے ہیں یا پیرنٹس ڈھونڈتے ہیں کسی بھی طریقے سے, لیکن ہم جب بات کرتے ہیں رشتوں کی تو ہماری رسپانسبلٹیز بھی ہیں, ہمارے رائٹس بھی ہیں اور ہماری باؤنڈریز بھی ہیں. تو جب ہم میاں بیوی کی بات کریں گے تو بیوی کو پتہ ہوگا کہ جب میں گلا کروں گی شوہر سے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسی شخصیات کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جن کی باتوں سے, جن کے لائف ایکسپیرینسز سے اور جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین اختر صاحبہ, ویسے تو یہ بہت عرصے سے ریلیشن شپ کاؤنسلنگ پہ کام کر رہی ہیں. ان کا ایک ادارہ بھی ہے بنت حوا انسٹیٹیوٹ آف فیملی کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں ریلیشن شپ کے جو بہت ایشوز ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے, ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور اتنے زیادہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں کیوں, اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی روٹ کاز پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر آگے اس کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم شاہین اختر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک. میم, میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے بنت حوا انسٹیٹیوٹ جو ہے فیملی کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ اس کا آغاز کیا. اس کو بنانے کے پیچھے آپ کا کیا ویژن تھا اور اس کو آپ نے کیوں بنایا؟ بہت شکریہ علی. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. ویلکم. بنت حوا فیملی کاؤنسلنگ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے رشتوں کو ٹرینڈ کرنا. پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرنا اور پھر ان کو ٹرینڈ کرنا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں صرف میاں بیوی نہیں, ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے جو ہیں ان سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. یعنی کہ نندیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں تو نئی بھابھی کے آنے کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. دیور جو بڑے بھائی کی شادی ہوگی چھوٹے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ساس ڈسٹرب ہوتی ہے, خود بیوی ڈسٹرب ہوتی ہے, خود خامن ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جتنے بھی ریلیشنز ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ خاندان ایک مکمل ادارہ ہے اور ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس میں جتنے بھی اس کی جو بنیاد ہیں وہ میاں بیوی ہیں, اور ان سے ہی آگے رشتے چلتے ہیں, اور رشتوں سے جو ہے وہ ذمہ داریاں, حقوق اور فرائض ہوتے ہیں. تو جب ہمیں رشتوں کی اپنی حقوق اور ذمہ داریوں کا پتہ ہوگا تبھی ہم اپنی ہی ڈیوٹیز کو پرفارم کر پائیں گے. تو یہی اس کا مقصد. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ابھی کن کن کرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے اور کیا سروسز دے رہا ہے؟ علی, جو ہمارا ادارہ ہے اس کو یہ 2019 میں یہ رجسٹرڈ ہوا تھا, اور 2019 سے ہم پہلے تو آپ کو پتہ اس کے بعد فوراً بعد پھر کووڈ آ گیا, اور ہم نے جو ہے پھر اس وقت کاؤنسلنگ سروسز جو تھی وہ ہم نے اسٹارٹ کی تھیں, کیونکہ کووڈ کے دنوں میں خاندانی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. تو اس میں پھر ہم لوگوں نے آن لائن لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب اس کے 5 سال مکمل ہونے والے ہیں تو اب ہم جا کے جو ہے وہ پری میرج کاؤنسلنگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری ایک کتاب آ رہی ہے زوج, وہ ایک طرح سے جو نئی نسل ہے, جو نئے شادی کرنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی کہ وہ کن چند آسان مراحل کو اپنا کر وہ شادی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. میم, آپ کاؤنسلنگ میں ریلیشن شپس کو ڈیل کرتی ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو زیادہ تر کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں, جو پرابلمز آتی ہیں, جو ایشوز آتے ہیں ریلیشن شپ میں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ موسٹلی کیا ایشوز آج کل زیادہ لوگ فیس کر رہے ہیں ریلیشن شپ میں جن کو آپ ایڈریس کرتی ہیں؟ اچھا, میرا جو کاؤنسلنگ کرنے کا طریقہ ہے علی وہ یہ ہے کہ میں پراپر سیشن لیتی ہوں, جو کہ اس کو پراپر ایک ٹائم بک کر کیا جاتا ہے, اور پھر اس میں ڈفرینٹ ڈومینز ہیں میری, جیسے سائیکولوجیکل ہے, اسپریچول ہے, سوشل ہے, اور پھر ڈفرینٹ ڈومینز کے ذریعے میں کیس کو اسیس کرتی ہوں. اور پھر میں پن پوائنٹ پہ جا کے پرابلم کو ڈائگنوز کرتی ہوں. میں لیکچرز نہیں دیتی, میں مشورہ نہیں دیتی, میں کسی کو گائیڈ نہیں کرتی. میں آپ ہی کی بات کو سن کے آپ کی پرابلم کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتی ہوں, اور پھر میں اس کو جا کے ایڈریس کر کے آپ کو آگے جا کے گائیڈ کرتی ہوں. میں اچھا, میرا علی ایسا ہی ہے کہ یہ جو میرا کاؤنسلنگ کا ایک تو یہ جو ہے میں پراپر اس کے لیے سیشن بک کرتی ہوں, اور اس میں جو ان کی جو سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں رشتوں میں جو ہوتے ہیں ان کو میں ڈائگنوز کرتی ہوں. اس وقت جو میرے پاس زیادہ تر جو ہسبینڈ وائف کے ایشوز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رشتے جو ہیں وہ ہم لوگ ان نون فیملیز میں کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو کرتے ہیں, رشتے والی آنٹی کے تھرو کرتے ہیں. تو لوگ کیونکہ اجنبی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے ہیں, تو ان کے درمیان زیادہ تر ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, دوسرا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. کیونکہ آج کل ہم نے اپنے رشتے کے انتخاب کو
मटेरियलिस्टिकली जोड़ लिया है, गाड़ी होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, या नाम कोई ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, या हमें इतना सोना डाल दें। तो हमने अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों के साथ जोड़ दिया, बजाय इसके कि हम अच्छे इंसान को देखें, हम रवैये को अपनाएं। तो ये तो कंपैटिबिलिटी में है। इसके साथ फिर जब ये नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कम्युनिकेशन गैप होगा, जिसकी वजह से फिर इश्यूज़ हो जाते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि ये जितने भी इश्यूज़ हैं आपके ख्याल में इसकी रूट कॉज क्या है? एक तो आपने ये बताया कि जो अननोन लोग आपस में मैरिजेस करते हैं या पेरेंट्स ढूंढते हैं किसी भी तरीके से, तो इसका फिर हल क्या है? हल देखिए, कोई भी जब आप अली, ये बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे कि आप जब कोई भी काम करते हैं आप लाइफ में, तो आप उसके बारे में पहले आप रैकी करते हैं, आप उसके बारे में मुकम्मल आप जांच पड़ताल करते हैं, और फिर आप अपने कैलिबर के मुताबिक जॉब ढूंढते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन हमने छाती जैसे काम को बहुत आसान ले लिया है। हम बस कहते हैं जी गाड़ी है, अब गाड़ी है, घर है अपने नाम और इसके साथ बैंक बैलेंस है, तो बस इसी के साथ हमारी लड़की खुश रहेगी, चाहे वो करैक्टर में ज़ीरो है। तो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सही। कंपैटिबिलिटी देखें, सूरह नूर की जो आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है कि निकाह कर उनका, उसका मफहूम है ये कि निकाह कर दो उनका जो निकाह के काबिल हैं, अगर वो फ़कीर हैं तो अल्लाह उनको गनी कर देगा। ये यानी कि ये उस आयत का मफहूम है। तो अल्लाह किस निकाह को गनी करता है? जिनकी कंपैटिबिलिटी होती है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जिनकी शादियाँ होती हैं उनके फ़ौरन बाद उनके कारोबार बंद हो जाते हैं, जॉब ख़त्म हो जाती है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और कहीं पे ज़ीरो पे शादी करने वाले लोग एकदम जैसे जैसे उनकी शादी होती है वैसे वैसे उनके यहाँ खुशहाली आने लग जाती है। यानी कि उन्होंने जो कुरान ने हमें रास्ता बताया है कि सिंपलिसिटी के मुताबिक आपने करैक्टर से, रवैये से के मुताबिक आपने शादी करनी है, एक अच्छा इंसान से शादी करनी है, तो फिर तो निकाह आपके लिए गनी होगा। अगर आपने मादी चीज़ों को अपना फोकस बनाया तो फिर डेफिनेटली वो आपके लिए क्या कहते हैं उसको, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा मैम मुझे ये बताएं कि जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं आजकल जब भी बात की जाती है, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी हम देखते हैं, उसमें यही बात होती है कि मर्द ये चाहते हैं, औरत ये चाहती है, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवा के बिल्कुल एक अलग अलग दो चीज़ें जो है ना वो तख्लीक कर दी जाती हैं, जैसे मर्द कोई बिल्कुल और चीज़ है, औरत कोई और चीज़ है। ये ठीक है, ये दुरुस्त है? किस हद तक इस तरह करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो फिर इसके अल्टरनेट पे क्या ऑप्शन है, किस तरह से इसको डील किया जाए? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त, मुझे ये बड़ी दिलचस्प बात लगती है कि मीडिया में एक अजीब सी जंग शुरू होगी जी, मर्द को ऐसा होना चाहिए, मर्द को वैसा होना चाहिए, और मर्द के बारे में, मर्द के ये हकूक़ है, ये फ़राइज़ है। बात ये है कि हम मर्द और औरत एज अ जेंडर हम बात करते हैं, वो हम एक कॉमन जेंडर में जब बात करते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं रिश्तों की तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमारे राइट्स भी हैं और हमारी बाउंड्रीज़ भी हैं। तो जब हम मियाँ बीवी की बात करेंगे तो बीवी को पता होगा कि जब मैं गिला करूँगी शौहर से तो मैं बीवी की बाउंड्रीज़ में रह के करूँगी ना। बिल्कुल। इस्लाम ने, अगर आपने इस्लाम के मुताबिक निकाह किया है तो इस्लाम ने अब बीवी को भी कुछ बाउंड्रीज़ दी हैं, कुछ उसको अपने हकूक़ के साथ उसको राइट्स भी बताए हैं। इसी तरह शौहर जब बीवी को क्लेम करेगा तो एज ए शौहर करेगा, एज ए मर्द नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप ये देखें कि मर्द के औरत के कदमों में जन्नत नहीं रखेगी, माँ के कदमों में जन्नत रखेगी। मर्द को मुहाफ़िज़ नहीं बनाया गया, शौहर को मुहाफ़िज़ बनाया गया। तो ये हमें देखना होगा कि अजीब, और यही एक कंपटीशन सोसाइटी में स्टार्ट हो गया है। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहती हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इस वक्त रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, या तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, जबकि मुआशरे को इस वक्त एक एक्सपर्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट की ज़रूरत है। पुराने वक्तों में जब रिश्तों के प्रॉब्लम्स हुआ करते थे तो बड़े जो घरों के होते थे वो इस रिश्तों को सुलझा लिया करते थे, तरबियत वैसी होती थी, लड़के की वैसी तरबियत होती थी, लड़की की वैसी तरबियत होती थी, और वो निभा जाते थे। और घर के जो रिश्तों के मियाँ बीवी के मसाइल होते थे वो घरों में ही हल हो जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि शौहर भी मसरूफ़ होता है, बीवी भी मसरूफ़ होती है, ना तो वालिदैन के पास पहले इतना टाइम होता है कि अपने बच्चों की शादी के लिहाज से उस तरह की तरबियत करें, ना आगे फिर मियाँ बीवी के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने एक दूसरे को इतना टाइम दें और अंडरस्टैंड करें। तो अब सोसाइटी को रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, काउंसलर्स की ज़रूरत है, जो कि रिश्तों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और उनको गाइड करें। सही। अच्छा मैम, फ्यूचर में अपने इदारे को लेके या जो सर्विसेज आप दे रही हैं काउंसलिंग की, उसमें आप ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताती हैं। फ्यूचर में इसको लेके कोई गोल, कोई ऐसा टारगेट या कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो जो अब तक पूरा ना हुआ, वो क्या है?
علی میں یہ جو بنت حبا فیملی کاؤنسلنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ انتھوزسٹک ہوں. میں اس کو ایک بہت بڑا ایک خاندان کا ادارہ بنانا چاہتی ہوں، جس میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ریلیشنز ہیں، صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ساس بھی، نند بھی، دیور بھی، ایون چاچا اور خالہ کے، ماموں کے، جتنے بھی ریلیشنز ہیں اب سارے ایکسپلائٹ ہو گئے ہیں سوسائٹی میں. تو میں چاہتی ہوں کہ ان سارے رشتوں کو ٹرینڈ کیا جائے تاکہ ایک مضبوط خاندانی سسٹم بنایا جا سکے. میم اس جرنی میں، اس سارے سفر میں آپ کی انسپریشن کون رہی تھی، یا جب آپ نے اس سارے سفر کا آغاز کیا تو اس کے پیچھے آپ کا کیا موٹیو تھا، کیا ویژن تھا؟ میری انسپریشن تو میرے والد صاحب ہیں، کیونکہ میری دادا یہ کام کرتے تھے، اپنے گاؤں کے لوگوں کی صلح کرواتے تھے. دادا کے ساتھ پھر جیسے میرے والد بڑے تو وہ بھی ان کے ساتھ یہ صلح کروانے لگ گئے. پھر میرے والد، کیونکہ ہمارے گھر میں لوگوں کا ہر وقت آنا جانا رہتا تھا، تو پھر والد سے زیادہ انسپریشن مجھے ملی. میرے والد نے مجھے بہت سپورٹ کیا، مجھے رشتوں کے بارے میں معاملہ فہمی سمجھائی، مجھے گائیڈ کیا اور مجھے بتایا کہ ہمیں مرد عورت کی جنگ نہیں لڑنی، ہمیں رشتے کو دیکھنا ہے. تو میری انسپریشن جو ہے وہ میرے والد صاحب ہیں اور میں نے انہی کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے. میم آپ ایک بات کہتی ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ آج کل سارے انڈرسٹینڈنگ پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جب آپ یہ بات کرتی ہیں تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کیا یہ شادی کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے یا پہلے کچھ دیکھ کے سمجھ کے ایک اندازہ لگا کے تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ اب وقت بہت بدل چکا ہے. میں یہ تو نہیں کہتی ہوں کہ بالکل بھی لڑکا اور لڑکی کو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ لڑکے کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے وہ اس سے بات کرے، اپنی لمٹس میں رہ کے بات کرے، اور لڑکی کو بھی ہے کہ اس میں اتنی بات کرے. شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کس سے شادی ہو رہی ہے، اس کے شوق کیا ہیں، اس کے مشاغل کیا ہیں، اس کی پریورٹیز کیا ہیں لائف میں، اس کے پلانس کیا ہیں. شادی کے بعد میں یہاں پہ بتاتے چلوں کہ شادی کے جو بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے فوراً بعد 4 پلرز ہیں. اگر وہ 4 ستون جو ہیں جو ایک عمارت کو مضبوط کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو شادی کرنے سے پہلے آپ رشتے کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ میں جس سے کرنے جا رہی ہوں کیا اس سے میرا اسٹیٹس ملتا ہے، میرا کلچر ملتا ہے، میری فیملی ویلیوز ملتی ہیں، میرا خاندانی پیٹرن ملتا ہے، تو پھر آپ شادی کریں. اگر آپ کے اور نہیں تو کم از کم آپ کے فیوچر کے پلانز ایک جیسے ہوں، آپ کے شوق ایک جیسے ہوں، آپ کے بیہیویئر کچھ تو چیزیں ملتی ہوں، آپ بالکل بھی مٹیریلسٹک نہ ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شادی کے فوراً بعد کیونکہ اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ایون اگر آپ پہلے ریلیٹیوز بھی تھے، فرینڈز بھی تھے، تب بھی آپ کیونکہ آپ کا اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے، تو اب آپ نے شادی کے فوراً بعد اپنے اسٹیٹس کو مینٹلی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اب یہ مرد شوہر ہے اور میں بیوی ہوں. اب آپ نے اس رول میں رہ کے خود کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور وہ کمیونیکیشن کرنی ہے. کیونکہ جب جتنے بھی میرے پاس کیسز آتے ہیں اس میں یہ بھی بہت ایشو ہے کہ وہ جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پہلے بہت اچھا تھا، لیکن بات یہ کہ وہ پہلے فرینڈ تھا، اب وہ شوہر ہے. اب شوہر کی اسلام نے کچھ یا قرآن نے کچھ باؤنڈریز بتائی ہیں، کچھ اس کے پرائز ہیں، اس کو محافظ بنایا، اس کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے، تو وہ دوست نہیں رہا اب. اسی طرح خالہ کے بیٹے سے کریں، ماموں کے بیٹے سے کریں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تو میرے ماموں کا بیٹا ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ نے اس کے ساتھ رول کے حساب سے چلنا ہے. اس کے بعد اور کمیونیکیشن میں ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے سے رشتہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں آپ جتنی کھل کے بات کریں گے اتنا آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور ایک اچھی بنیاد بنے گی. تیسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ جب آپ کمیونیکیشن کریں گے تو وہ گیپ ختم ہوگا تو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. انڈرسٹینڈنگ پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے، تب جا کے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور انڈرسٹینڈنگ جب ہو جاتی ہے تو ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، جو کہ اس وقت کسی بھی رشتے میں نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی رشتے خراب ہو رہے ہیں سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹبلٹی تب ہوتا ہے. یہ چاروں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ یوتھ کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. میں خود بھی ان کو بہت فالو کرتی ہوں اور یوتھ کے لیے ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت سے اور اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ شاہین اختر صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ ریلیشن شپس کے بارے میں کچھ چیزیں تو انہوں نے انٹرویو میں ہی بتا دیں، اور باقی ظاہر ہے کہ جو لوگ ان سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.